کیا آپ لوگ یہ بات جانتے ہو کہ ایک سمجھدار بہو یا ایک سمجھدار بیٹی صرف کھانا بنانا، گھر صاف رکھنے کے سے نہیں پہچانی جاتی، بلکہ اس کی دور اندیشی، سمجھداری اور گھر سنبھالنے کے طریقے سے پہچانی جاتی ہے۔ السلام علیکم میری پیاری پیاری سی بہنوں، کیسی ہیں آپ سب؟ اللہ کا شکر ہے آپ کی بہن ٹھیک ہے۔ آپ کیسی ہیں؟ آپ لوگ کیسے ہو؟ کامنٹ میں مجھے لازمی بتاؤ۔ اور سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں گے کہ یہ جو آئل میں یوز کر رہی ہوں بہت ہی زیادہ زبردست آئل ہے، مجھے تو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا اس آئل نے، اور میں روزانہ آئلنگ کرتی ہوں اپنے بیٹے کے سر پہ، اپنی بیٹی کے سر پہ روزانہ آئلنگ کرتی ہوں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کو بھی سکون پہنچ جاتا ہے، میری بیٹی کو بھی سکون پہنچ جاتا ہے۔ آپ لوگ بھی کوشش کیا کرو کہ آئلنگ لازمی اپنے بچوں کے سر پہ روزانہ کیا کرو، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، ٹھیک ہے؟ تو پھر اب ہم آتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف۔ آج کی یہ ویڈیو ہر اس بہو کے لیے، ہر اس بیٹی کے لیے جو چاہتی ہے کہ اس کی عزت ہو اور سب اسے ہی ہر وقت، مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ ہر لڑکی یہ سوچتی ہے کہ ہر وقت اسے ہی لوگ جو ہے نا اہمیت دے۔ تو آج کی ویڈیو میری ان بہنوں کے لیے، اکثر جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا وہ گھر کے کام کرتے کرتے صبح سے رات کر دیتی ہیں، یا پھر جو میری شادی شدہ بہنیں وہ بھی یہی کرتی ہیں کہ صبح سے رات تک کاموں میں لگا دیتی ہیں اور اپنے مستقبل کے بارے میں ذرا بھی نہیں سوچ رہی ہوتی۔ ذرا سوچیے اس بات کو کہ اگر آپ کے بھائی کی جاب چلی جاتی ہے یا آپ کے ہسبینڈ کی جاب چلی جاتی ہے، گھر میں پریشانی آ جاتی ہے، تو کیا آپ دیکھ سکیں گی؟ اگر آپ کے ہاتھ پہ کوئی ہنر ہوگا، آپ وہ کام کر لو گی، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنے ہسبینڈ کی، آپ لوگ اپنے بھائی کی مدد کر سکتے ہو، ہیلپ کر سکتی ہو۔ اچھا، تو امیر وہ نہیں ہوتا جس کے پاس بہت سارے پیسے ہوں اور وہ ہر وقت پیسے دکھا رہا ہو نا، وہ امیر نہیں ہوتا، بلکہ امیر میری نظر میں اگر دیکھو نا تو امیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس سمجھداری ہو، گھر چلانے کا ہنر ہو، اور وہ پیسے بچانے کے بارے میں سوچ۔ کیونکہ جب آپ لوگوں کو پتہ ہے جب پیسے بچ جاتے ہیں نا تو پھر وہ بعد میں پیسے بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ جو پیسے بچتے ہیں وہ پھر آپ کی کمائی کہلاتی ہے۔ تو آپ لوگ یہ کوشش کیا کرو کہ اگر آپ کے شوہر آپ کو پیسے گھر چلانے کے لیے دے رہے ہیں نا، تو آپ لوگ کوشش کیا کرو اس میں سے کچھ پیسے آپ لوگ بچا لیا کرو۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ لوگ 1000 1200 یا پھر 2000 3000 بچاؤ، نہیں، آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا۔ آپ لوگ اگر روز 50 100 بھی بچاؤ گے نا تو وہ بھی مہینے کے وہ بہت سارے ہو جاتے ہیں پیسے، اور پھر وہ برے وقت میں بہت کام آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے گرمی اتنی زیادہ ہے، دھوپ بہت زیادہ ہے، تو میں یہی آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ میں اپنے ویورز کو دکھاؤں کہ اتنی زیادہ گرمی ہے، اتنا زیادہ دھوپ ہے۔ 9 بج رہے تھے لیکن دھوپ بالکل سر پہ تھا۔ اچھا، یہ کچھ سامان میں لے کر آئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو دکھاؤں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں نا 150 تک ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک سامان آپ لوگ اگر لیتے ہو نا تو وہ 150 کا آپ کو پڑے گا۔ اگر آپ لوگوں کو لینا ہو نا، خریدنا ہو تو مجھے ڈی ایم کر دینا۔ باقی اب اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، تو میں یہ کہہ رہی تھی نا کہ آج کے دور میں سمجھداری جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ تو اور جو آپ کے ہاتھ پہ جو ہنر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لازمی نہیں ہے کہ کوئی بہت کچھ آپ لوگ کوئی بڑا چیز، میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ بہت بڑی چیز آپ لوگ سیکھو، نہیں۔ آپ کے پاس موبائل ہے، اس کا غلط استعمال کرنا بند کر دو۔ موبائل میں بہت کچھ ایسی اور ایسا ہوتا ہے جو آپ لوگ آرام سے سیکھ جاتے ہو۔ آپ لوگ یقین نہیں کرو گے، موبائل میں دیکھ کر میں نے میک اپ سیکھا، موبائل میں دیکھ کر میں نے مطلب ہینڈ بیگ سلائی کرنا سیکھا، موبائل میں دیکھ کر میں نے جو کاج بٹن ہوتا ہے نا وہ سیکھا ہے، اور بہت کچھ میں نے موبائل میں دیکھ کر سیکھا، جیسے ہیئر بو بنانا، اور اس جو وہ نہیں ہوتا ہاتھ میں جو پہنتے ہیں اسکرنچ یا ایسی کچھ اس کو کہتے ہیں نا، تو وہ بنانا، اور بہت کچھ میں نے نا موبائل میں دیکھ کر سیکھا۔ آپ لوگ نا موبائل کو ہلکے میں نہ لو، موبائل سے آپ لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے ہو، بہت کچھ آپ لوگ موبائل سے سیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو لازمی آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نہ آپ لوگوں کو باہر پیسے دینے پڑیں گے، ٹھیک ہے، باہر جانا بھی نہیں پڑے گا، اتنی گرمی ہے، ظاہر ہے ہر کوئی جانے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، اور پھر آج کل اتنی مہنگائی ہو گئی ہے نا کہ کچھ سیکھنے کے لیے جاؤ تو بہت پیسے مانگ لیتے ہیں لوگ۔
تو بہتر یہی ہے کہ آپ کے پاس موبائل ہے, نیٹ آپ کے موبائل میں چل رہا ہے, تو موبائل میں ڈرامہ, فلم یا ٹک ٹاک اسکرول کرنے سے بہتر ہے نا کہ آپ کچھ ایسی چیز, ایسا کچھ دیکھو جس سے آپ کو نالج حاصل ہو. کہ ایک اور چیز آپ لوگ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو نہیں اجازت, آپ لوگ یوٹیوب میں ویڈیوز اپنی نہیں ڈال سکتے, اپنے آپ کو نہیں دکھا سکتے, تو آپ لوگوں کے ساتھ ایک گولڈن چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں. بہت پتے کی بات بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے نا یوٹیوب میں صرف اور صرف میں بول رہی ہوں کہ بس آپ لوگوں نے نا اسلامک شارٹس ڈالنے, جیسے کوئی دعا, جیسے کبھی دعائے کا نوٹ ڈال دیا, کبھی آپ لوگوں نے وہ ڈال دیا, مطلب کوئی دعا رزق میں برکت کی دعا یا دعا جادو کی دعا, اور بہت کچھ ہوتا ہے, سورہ اخلاص وغیرہ, یہ سب کچھ ہوتا ہے نا. تو یہ سب آپ لوگ ڈال سکتے ہو یوٹیوب میں, ٹھیک ہے. تو آپ زیادہ ٹائم نہیں لگتا, آپ کے سبسکرائبرز بھی آ جاتے ہیں بہت جلدی, کیونکہ اسلامک شارٹس وغیرہ نا لوگ بہت دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پتہ ہے کیا, میں یہ جو سامان میں لے کر آئی ہوں نا, یہ مجھے سستے میں مل گیا تھا, ٹھیک ہے. تو میں نے سوچا کہ میں اس کو بیچ دیتی ہوں. اس کو بیچوں گی تو پھر مجھے مطلب میرا جو منافع ہوگا وہ مجھے مل جائے گا, ٹھیک ہے. تو بہت سی سامان جو تھے نا وہ میں بیچ چکی تھی, ٹھیک ہے, مطلب آدھا سامان بیچ چکا ہے میرا. اور یہ کچھ سامان ہے جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں, اور بہت سامان تھا جو میرا بک چکا ہے. جیسے آپ لوگ بھی ایسا کیا کرو, جیسے اگر کوئی سامان آپ لوگوں کو سستا ملے, ٹھیک ہے, کہیں آپ لوگوں کو سامان سستا مل رہا ہے نا, تو وہ آپ لوگوں نے لے لینا. اور ہاں, ایسی چیز لینا ہے جو سب کے کام ہے, ایسی چیز نہیں لینا جو مطلب آپ پیسے ضائع کرنے والی بات ہو, ٹھیک ہے. ایسا نہیں کرنا آپ لوگوں نے. کوئی ایسی چیز لو جو کام آئے, ٹھیک ہے, لوگوں کے کام آئے, لوگ اس کو لینا پسند کریں. یا پھر کوئی چیز جو ہوتا ہے نا, جو ٹرینڈ بھی ہوتا ہے, تو لوگ سوچتے ہیں کہ وہ میں لے لوں, تو وہ سامان لو, ٹھیک ہے. اور پھر اس کی پرائس مارکیٹ میں پوچھ لو کہ وہ کس پرائس میں لوگ اس کو بیچ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس سے مطلب 150 یا پھر 30 کم میں آپ لوگوں نے بیچ دینا ہے, یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو لوکل مارکیٹ میں نا اچھی چیز بھی سستے میں مل جاتی ہے, بس جا کے تھوڑا سا پتہ کرنا ہوتا ہے, کوشش کرنی ہوتی ہے, اور پھر نا دماغ تھوڑا سا چلانا ہوتا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنے گھر والوں کی ہیلپ کر سکو گے. اگر کوئی میری بہنیں شادی شدہ ہیں تو وہ اپنے جو ہے نا ہسبینڈ کی ہیلپ کر سکیں گی, یا پھر اگر ہسبینڈ پیسے نہیں لیتے ان سے تو وہ اپنی ہیلپ کر سکتی ہیں, اپنے بچوں کی ہیلپ کر سکتی ہیں, اس سے اپنے پسند کی چیزیں لے سکتی ہیں. اچھا, اگر اپنے ہاتھ میں پیسہ ہونا, تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر سب کچھ تو پورا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہاتھ میں پیسے نہیں دیتے, ٹھیک ہے. بہت سی میری بہنوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہسبینڈ ہاتھ میں پیسے نہیں دیتے. تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ہنر ہوگا نا, تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پاس پیسے ہوں گے, آپ کو کبھی بھی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. چلے جی, آج کے لیے اتنا ہی. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کامنٹ میں لازمی بتائیں. میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.